کہ نہیں جی آپ ریگریٹ کریں گے, دیکھیں یہ جائیں گے بلاول صاحب, بعد میں پاکستان ریگریٹ کرے گا. تو میں نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ ریگریٹ کرنے کے لیے اب ہے کیا؟ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے, کیا اتنا بڑا امپورٹنٹ ایک فورم ہے جہاں پہ چین کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, روس کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, اور ہم اگر وہاں پہ نہ جائیں تو کیا پیغام دیں گے ہم دنیا کو؟ ہم تو بات کرتے ہیں جی ریجنل کوآپریشن اور ریجنل انٹیگریشن. دوستو, آج پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو بھارت میں آیوجت ایس سی او کی میٹنگ میں حصہ لینے آ رہے ہیں. پاکستان اسے بہت ہی اہم دورہ مان رہا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے اپنے کاریہ کال کے دوران جو ٹپنی کی تھی اور بھارت کے ساتھ شانتی بحال کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے, اس کی پاکستانی میڈیا میں بہت ہی گمبھیر چرچا ہو رہی ہے. بھارت کے ساتھ سمبندوں کو لے کر پاکستانی سرکار, سینا اور میڈیا کیا سوچتی ہے, اور اس چرچا کا ایس سی او پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے, اسے جاننے کے لیے سوشل میڈیا میں ہو رہی اس ڈیبیٹ کو سننا آوشک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. کامران صاحب, پچھلے دنوں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ فارمر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے انڈیا کے ساتھ ایک انیشیٹو لیا جو بظاہر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور انہوں نے کچھ جرنلسٹوں سے 25 جرنلسٹوں کو انوائٹ کر کے کچھ باتیں کی. ان کی وجہ سے بڑا ایک ایسا لگتا ہے کہ سکینڈل سا بن گیا ہے. اور ایک میجر صاحب ہیں, ریٹائرڈ میجر, وہ لندن سے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ قمر باجوہ تو انڈین ایجنٹ ہیں اور را کے ایجنٹ ہیں ایون. تو اس طرح کا جب الزام لوگ لگاتے ہیں تو وہ کیا سوچتے نہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں. اتنا سیریس الزام آپ لگا رہے ہیں اور اتنا ایزیلی لگا رہے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کا الزام جو ہے وہ فاطمہ جناح پہ بھی لگایا گیا تھا. ایوب خان نے ان کو بھارتی ایجنٹ کہہ دیا تھا. سور وردی کو بھارتی, حسین شہید سور وردی جو پاکستان موومنٹ کے ایک ہیرو تھے, ان کو بھارتی کتا تک کہا گیا. تو یہ ہمارے ہاں یہ کلچر کیوں ہے اس طرح کا؟ آپ اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں, so there are 100 ways of disagreeing without being disagreeable. دیکھیں اس میں ایک صرف ڈفرنس ہے. پاکستان میں جو سویلین لیڈرز ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فاطمہ جناح ہوں, سور وردی ہوں, نواز شریف ہوں, بے نظیر ہوں, ایون عمران خان بھی اب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. بالکل ان پر الزام لگتے رہے ہیں کہ شاید یہ غدار ہیں, یہ بھارت نواز ہیں یا مغرب کے ایجنٹ ہیں. لیکن اس دفعہ ایک فرق ہے کہ عام طور پر جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں, وردی میں ہوتے ہیں یا وردی میں جب ایون ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. تو اس لیے فار اے چینج اب ایون کے فوج کے اندر سے ان کے ریٹائرڈ جو افسران ہیں, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی آپ نے بات کی, وہ جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اب جو ڈسکریمنیشن تھی نا پہلے کہ صرف سویلین کے ساتھ یہ ٹیگ تھا کہ جی یہ غدار ہیں, اب اس میں ایک ایڈیشن ہو گئی ہے کہ اب جو فوجی وردی میں ہے وہ بھی غدار ہو سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ڈفرنس ہے اس دفعہ. لیکن یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ میرے خیال میں اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں چھپانے کے لیے ایک اختلاف رائے آپ کا ہو سکتا ہے, آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی بھارتی جاسوس ہے یا را کا ایجنٹ ہے بغیر ثبوتوں کے, آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. انفیکٹ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں, یہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں. اس پر میں نے بھی ایک سب سے پہلے ویڈیو کی تھی کہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کو خود آئی ایس آئی نے ہائر کیا تھا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھارت کے خلاف. اور انفیکٹ پاکستان کے اندر کے جو سینر وائسز ہیں, جو ایک کرٹیکل ویو رکھتی ہیں, ان کو یہ غدار کہتے تھے, را کا ایجنٹ کہتے تھے. جب ایجنسیز جو ہیں جرنلسٹوں کو مارتی تھیں یا اغوا کرتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو سارے ڈرامہ کرتے ہیں. اب کیونکہ ان کے خود بیان پڑی ہے تو اب وہ بالکل ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. انہی لوگوں کو جن کو پہلے بڑا محب وطن کہتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہو گئے ہیں. تو انٹرسٹنگ میرے خیال میں سچویشن ہے. اس میں جو کی فیکٹر ہے آئی بلیو کہ وہ عمران خان ہے. آئی تھنک عمران خان نے ہمارے معاشرے میں, لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ کہ تقسیم ڈالی ہے. وہ بے شک عام لوگ ہوں, وہ بے شک ہماری عدلیہ ہو, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہماری بے شک اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج کے اندر بھی انہوں نے ایک تقسیم ڈالی ہے. اور یہ وہ فرق آپ کو اب نظر آ رہا ہے. جی کامران صاحب, میں یہی سوچ رہا تھا کہ فرض کریں ایک انڈین جرنلسٹ یا کوئی بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ انٹرویو کرتا ہے میجر صاحب کا, اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اسی فوج کے میجر ہیں نا جس کے آرمی چیف جو تھے وہ را کے ایجنٹ تھے.
تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ تو ان کو سوچنا چاہیے الزام لگانے سے پہلے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اور آپ نے کہا نا کہ پہلے کسی آرمی چیف پہ یا جنرل پہ یہ الزام نہیں لگا, تو میں عرض کروں بھٹو صاحب نے ایوب خان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا بازی کر لی ہے, اور اب میجر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ صلح بھی ہونی چاہیے, خوشحالی بھی ہونی چاہیے, لیکن غیرت کا سودا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ غیرت کا جو آرگومنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم ایک ایک پیسے کے لیے, ایک ایک ڈالر کے لیے دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, آپ اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں اتنے زیادہ بھکاری آپ کو ملیں گے, اس وقت ہماری قومی غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ قومی غیرت جو ہے وہ صرف فورن پالیسی میں اور انڈیا کے ساتھ ریلیشنز میں ہی نظر آتی ہے کیا؟ آئی تھنک یہ ہماری غلط ترجیحات کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہاں پہ ہماری توجہ تو ہے نہیں, اور ان غیر ضروری معاملات میں ہم الجھ پڑتے ہیں. تو اگر تو جنرل باجوہ کا یہ ویژن تھا کہ ہاں ہمارے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے, تو شاید نواز شریف جو ہے وہ بہتر آپشن تھے. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک جنرل باجوہ کا میں بھی بہت بڑا کرٹک ہوں. پاکستان کے اندر آج بھی جتنے مسائل ہیں سیاسی اعتبار سے, ہماری جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے جو بالکل جھٹکے لے رہی ہے, ہچکولے لے رہی ہے, بالکل اسٹیبلشمنٹ کی اتنی انٹروسیونیس ہے, اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کیا ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ان کی اپروچ تھی when it comes to foreign policy, دو کہ آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی سے ہوتی ہے خاص کر کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں. وہ ان کی اپروچ جو ہے حقیقت پسندانہ تھی. جو بھی حامد میر صاحب نے انکشاف کیا یا دعویٰ کیا اس میٹنگ میں یا بریفنگ میں تو نہیں تھا, لیکن اس سے ہٹ کر میں نے اسی اتوار میں کچھ اور ایسی بریفنگ ضرور اٹینڈ کی جو فوجی حکام اس میں تھے. جو اس وقت جنرل باجوہ کے دور میں پرسپیکٹو تھا نا, وہ بنیادی طور پر پرسپیکٹو یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری ایک کہہ لیں کہ ایک لانگ ٹرم ایک ہاسٹیلٹی ہو ود انڈیا, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کرے تو شاید ہمیں ایک فیز چاہیے, ایک پیریڈ چاہیے جہاں پہ بھارت کے ساتھ ایک امن ہو, ایک پیسفل نیبرہڈ ہو, تاکہ ہم فوکس کر سکیں آن آر ایشوز. تو یہ براڈر جو ان کا میرے خیال میں جنرل باجوہ کا وہ تھیم تھا, جس کو میرے خیال میں لوگ شاید مجھے بھی الزام لگائیں گے کہ میں کو باجوہ صاحب کا ترجمان ہوں, حالانکہ میں بہت اسٹرانگ ان کا کرٹک ہوں. حال ہی میں جو پریس کانفرنس بھی ڈی جی آئی ایس بہار نے کی تو میں نے تو وہاں پہ سوال بھی کیا کہ ان کی جو کوتاہی ہیں جو غلطیاں انہوں نے کی, لوگ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں اپروچ ان کی ٹھیک تھی. فرق یہ تھا کہ میرے خیال میں اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرنا تھا اس کے اندر شاید پرابلم تھا. اور میرے خیال میں جنرل قمر باجوہ صاحب نے ہی اوور پلیڈ ہز ہینڈ. ان کو یہ چاہیے تھا میرے خیال میں کہ بجائے 25 جرنلسٹوں کو رینڈملی آپ بلا لیں, اس کے بجائے اگر وہ ہم خیال لوگوں کو جو آلریڈی اس چیز کو بلیو کرتے تھے, جو چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں, ان کے ساتھ ایک نشست رکھتے, ان کو کنسلٹ کرتے کہ بھئی اس کو ہم کیسے, ہاؤ شوڈ وی پروسیڈ ود اٹ, تو میرا خیال ہے کہ بہتر نتائج نکلتے. کم از کم میڈیا کو آزادی دے دیتے کہ یار کشمیر ایشو ہے, انڈیا پاکستان ریلیشنز ہیں, ان پہ فریلی ڈیبیٹ کرو. یعنی سوشل میڈیا میں اب آپ کو اچھی ڈیبیٹ مل جاتی ہے اس موضوع پہ, لیکن مین سٹریم میڈیا میں اب تک آپ کو سوائے شاؤٹنگ میچز کے, اگر کسی انڈین کو آپ بلا لیں کسی پروگرام میں تو وہ شاؤٹنگ میچ ہوتا ہے, ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح سے وہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اچھے نتائج نکلتے. اور جہاں تک آپ نے غداری کے الزام کی بات کی, تو پاکستان ان مائی ویو از دی لارجسٹ ٹریٹر پروڈیوسنگ فیکٹری ان دا ورلڈ, اینڈ آئی کین سبسٹینشیٹ اٹ ود فیکٹس. پاکستان میں شاید ہی کوئی انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل لیڈر ہے جس پہ غداری کا الزام نہیں لگا, انکلوڈنگ دا فاؤنڈر آف دا کنٹری. اس میں جو کردار ہے عمران خان صاحب, آپ اپنا ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرے خیال میں غلط بیانی ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں عمران خان صاحب بالکل فرام ڈے ون آن, خان صاحب اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو جو بھی جنرل باجوہ کا بھارت کے ساتھ پیس پروسیس کا جو پلان تھا یا کشمیر کے اوپر جو بھی ان کے دماغ میں آئیڈیا تھا وہ اس بارے میں ان کو نہیں بتایا گیا تھا. میرے خیال میں یہ جو میری معلومات ہیں یہ عمران خان بالکل یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آئی تھنک عمران خان صاحب فرام ڈے ون وہ آن بورڈ تھے. جو بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو پیس پروسیس یا بیک چینل چل رہا تھا
اور اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو ہمارے ہاں ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، ہائیسٹ فورم ہے، وہاں پہ لے کے جائے جاتے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ چل رہا تھا عمران خان کے دور میں، آپ نکال کے دیکھ لیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بہت اور اس کی ایک جو وجہ تھی کہ جو بھی یہ پیس پروسیس چل رہا تھا، بیک چینل چل رہا تھا، تو اس کو وہ لمیٹڈ لوگوں تک رکھنا چاہتے تھے. عمران خان صاحب بھی اور جنرل باجوہ بھی، وہ اس بڑے فورم پر جب تک کی کنکریٹ چیز ہو نہیں جاتی وہ نہیں لانا چاہتے تھے. تو اگر آپ ریکال بھی کریں، آپ کو ایک امیج بہت کامنلی عمران خان صاحب کے دور میں نظر آئے گا، جب پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں جنرل باجوہ، عمران خان اور جنرل فیض تینوں یہ ملاقات کیا کرتے تھے. کوئی اور چوتھا شخص وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. وہ لان میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے جو بھی معاملات ہیں. اور جو میری معلومات ہیں، یہ ایک جو ان کا فوکس تھا وہ یہی انڈیا کے ساتھ جو پیس پروسیس چل رہا تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جنرل فیض عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے. جو کہا جاتا ہے کہ اجیت ڈووال سے ابو دھابی میں یا دبئی میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، جس کے نتیجے میں وہ سیز فائر رینیو ہوئی 2021 میں. اور کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا، اگر آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ بطور وہ پرائم منسٹر بھی تھے لیکن کامرس منسٹری کا چارج بھی ان کے پاس تھا. تو انہوں نے الاؤ کیا، غالباً پاکستان اس وقت چینی اور کپاس جو ہے وہ بھارت سے امپورٹ کرنا چاہتا تھا، اور بطور کامرس منسٹر انہوں نے ای سی سی میں جو پہلے فیصلہ گیا اس کو انہوں نے اپروو کیا. بطور کامرس منسٹر عمران خان نے اس کی اپروول دی. لیکن وہ معاملہ جب کابینہ میں گیا تو وہاں پر جیسے شاہ محمود قریشی اور شیری مزاری، ان لوگوں نے وہاں پہ شور مچا دیا اور عمران خان کو ڈرا دیا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ بغیر جو 5 اگست 2019 کا جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کی بحالی کے بغیر اگر آپ تجارت کھولیں گے، بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے، یہ تو آپ کے لیے پولیٹیکل سوسائڈ ہے. آپ اگلا الیکشن ہار جائیں گے. تو عمران خان وہاں پہ بیک آؤٹ کر. جو بلاول بھٹو جو جا رہے ہیں بھارت گوا میں ایس سی او کے اجلاس میں، غالباً میرا پلان بھی ہے، دیکھیں اگر ویزا ملتا ہے تو میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے گوا میں. اس میں بھی میرے ایک آدھ جو پاکستانی ڈپلومیٹ ہیں جو سابق سفیر ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی بڑا بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں جی آپ ریگریٹ کریں گے، دیکھیں یہ جائیں گے بلاول صاحب، بعد میں پاکستان ریگریٹ کرے گا. تو میں نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ ریگریٹ کرنے کے لیے اب ہے کیا؟ مجھے بتائیں کہ کیا کبات ہے، کیا اتنا بڑا امپورٹنٹ ایک فورم ہے جہاں پہ چین کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، روس کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور ہم اگر وہاں پہ نہ جائیں تو کیا پیغام دیں گے ہم دنیا کو؟ ہم تو بات کرتے ہیں جی ریجنل کوآپریشن اور ریجنل انٹیگریشن، اور صرف اس وجہ سے کہ انڈیا میں کیونکہ وینیو ہے وہاں پر ہو رہی ہے یہ کانفرنس اور ہمیں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا میرے خیال میں تو یہ بڑا ماسٹر سٹروک ہے پاکستان کا، بڑا بولڈ ڈیسیژن ہے کہ ہم گئے ہیں کہ کم از کم ہمیں ان جو بیریئرز ہیں نا، ہم نے اصل میں دیکھیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، امریکہ چین کے تعلقات ہوں، امریکہ روس کے کئی سالوں سے ان کی کولڈ وار ہے، دشمنی چل رہی ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کم از کم یہ ایک سیولائزڈ ملک تو ہے نا، کبھی ان کے 2 آفیشلز ملیں گے، وزرائے خارجہ ہوں گے، ہینڈ شیک بھی کر لیں گے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہاسٹیج بنا لیا ہے، اتنا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ آمنا سامنا 2 پاکستانی انڈین آفیشلز کا ہو جائے گا، اگر وہ ہاتھ میں لا لیں گے تو دونوں طرف سے شروع ہو جائے گا وہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی سودا ہو گیا کشمیر پہ، اور پتہ نہیں فلاں کیا چیز ہو گئی. یہ میرا خیال ہے اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے.